الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر لازم ہو جاتی ہے وہ دن اور رات کے اندر 5 نمازیں ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں گورنر بنا کر بھیجا، اس وقت آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں کی تھی اور آپ نے ترتیب ان کو بیان کی تھی کہ سب سے پہلے آپ نے اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں
تو پھر اس کے بعد ان کو یہ بات آپ نے بتلانی ہے کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں دن اور رات کے اندر فرض کی ہیں۔ یہ اس وقت تک آپ نے فرمایا حکم ان کو نہیں دینا جب تک کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کر لیتے۔ تو یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، اس کی گواہی دے دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر جو چیز سب سے پہلے لازم ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اور یہی چیز ایک فرق کرنے والی ہے مسلمان اور کافر کے درمیان میں۔ یعنی آپ اگر کسی مسلمان کو پہچاننا چاہتے ہیں، کسی کافر کو پہچاننا چاہتے ہیں، دکھنے میں دونوں ہی انسان ہیں، حلیہ بھی آج دونوں کا ایک ہی ہے، کس طرح فرق سمجھ میں آئے گا، کس طرح پتہ لگے گا یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اس کے درمیان میں فرق رکھا ہے، یہ حد فاصل ہے، فرق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو آج جو آپ کے سامنے میں بات کرنے لگا ہوں وہ نماز فجر کے متعلق ہے کہ نماز فجر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ جو بندہ نماز فجر پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات سے نوازتے ہیں، اور نہ پڑھنے والا کن لوگوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر جب آپ آخری پارے کے اندر جاتے ہیں 30ویں سپارے میں، آپ کو ایک مکمل صورت ملتی ہے جس کا نام ہی سورۃ الفجر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام ہی سورۃ الفجر رکھ دیا۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ تو فجر سے مراد کیا ہے؟ نماز فجر کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، فجر کے وقت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کو۔ یہاں پر نماز فجر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا ہے، نماز فجر کو اللہ تعالیٰ قرآن کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو مفسرین یہ بات نقل کرتے ہیں کہ نماز فجر کے اندر قرآن مجید عام نمازوں کی بنسبت زیادہ پڑھا جاتا ہے، عام نمازوں کی بنسبت اس کو زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی خاص طور پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے رات تک۔ اب ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں آ گئی، فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ الگ ذکر کر کے اس کی اہمیت کو یہاں پر واضح کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ قرآن مجید کی کئی آیات پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ مقصود کیا ہے؟ فجر کی نماز کی اہمیت وہاں پر واضح کی جا رہی ہے، اور دوسرا وہاں پر اذکار کا وقت بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اور فجر کو اللہ رب العالمین نے قرآن کیوں کہا؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا کہ فجر کی نماز کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، اللہ تعالیٰ 2 اوقات کے اندر فرشتوں کی ذمہ داری کو تبدیل کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھا وہ نماز کا وقت رکھا ہے۔ اور وہ دونوں کی دونوں نمازیں بڑی اہم ہیں، نماز فجر اور نماز عصر۔ ان دونوں اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ ڈیوٹیاں فرشتوں کی چینج کرتے ہیں، اور جو رات فرشتے ہمارے ساتھ رہے ہوتے ہیں، صبح ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، نماز پڑھ کے وہ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتلاؤ تم نے میرے بندوں کو کس طرح چھوڑ کر آئے ہو؟
اب فرشتے کیا گواہی دے رہے ہیں، اور یہ فرشتوں کی گواہی اگر میرے اور آپ کے حق کے اندر آ جائے اور روزانہ آتی چلی جائے کہ فرشتہ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ بات روزانہ پیش کرے کہ اللہ جب میں ان کے پاس گیا اس وقت بھی وہ نماز کے اندر تھے، اور جب میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور گواہی ہمیں چاہیے؟ کیا ہم اپنی کامیابی کسی اور چیز کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ فرشتے گواہی دے دیں میرے بارے میں، آپ کے بارے میں جا کر کہ اللہ جب میں ان کے پاس گیا اس وقت بھی یہ نماز کے اندر موجود تھے، یعنی عصر کے وقت میں جب گیا یہ نماز کے اندر کھڑے تھے، اور جب آج چھوڑ کر میں ابھی صبح آ رہا ہوں تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہاں پر اوقات کے اندر نماز پڑھنے کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جب چاہے آپ عصر پڑھیں جب چاہے فجر پڑھ لیں، نہیں، اوقات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام سکھلا کر چلے گئے، بتا کر چلے گئے تھے آپ کو ایک دن ایک اول وقت میں جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھا کر گئے، اور دوسرے دن آپ کو اس وقت نماز پڑھائی جب نماز کا وقت ختم ہوتا تھا، اور آپ کو کیا فرمایا کہ ان کے درمیان میں آپ کی نماز کا وقت ہے، اور آپ نے افضل الصلاۃ، آپ نے نماز میں سے سب سے افضل ترین نماز اس کو قرار دیا ہے جو اول وقت کے اندر ابتدا کے اندر پڑھی جائے، اور خود آپ کا عمل بھی یہی تھا کہ نماز فجر آپ علیہ السلام ہماری طرح روشنیاں کر کے نہیں پڑھتے تھے، اندھیروں کے اندر پڑھا کرتے تھے، اندھیرے کے اندر نماز ختم ہو جاتی تھی۔ آج میری قرات چھوٹی ہے، صورتیں ہم چھوٹی پڑھتے ہیں، نماز ہماری چھوٹی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی نماز بھی چھوٹی نہیں تھی، 100 آیات آپ پڑھتے تھے، 60 سے 100 آیات کے درمیان، اور اس کے بعد جب صحابیات واپس جاتی تھیں وہ کتنی اندھیرا ہوتا تھا، ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتی تھیں، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنا جلدی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کیا کرتے تھے، اور خواتین بھی نماز فجر کے اندر آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ نماز فجر ابتدائی وقت کے اندر، آغاز وقت کے اندر انسان کو پڑھنی چاہیے، اندھیرے کے اندر پڑھنی چاہیے، یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ نے ہمیشہ نماز فجر اندھیرے کے اندر ہی آپ نے پڑھی ہے۔ ہاں اس کا جائز وقت موجود ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، جواز موجود ہے، لیکن افضلیت کو چھوڑ کر بندہ جواز کی طرف جائے یہ بہتر نہیں، بندے کو افضل کی طرف آنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کو قرآن کہا، اور اس کی وجہ کیا بیان فرما دی کہ کان مشہودا، کہ فرشتے اس نماز کے اندر موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور وہ میری اور آپ کی گواہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جب میں آیا تھا اس وقت بھی یہ نماز پڑھ رہا تھا، جب ان کے پاس سے میں آیا ہوں اس وقت بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ آج میں اپنی حفاظت کے لیے کیا ہے گارڈ رکھتا ہوں، اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس سیکورٹی رکھتا ہوں کہ جی بچ جاؤں، دشمن سے محفوظ ہو جاؤں، کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا کے چلا جائے۔ نبی مکرم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں من صلی الصبح، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے اندر آ کے پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے امان کے اندر آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم سے اپنی اس امان کے بارے میں لوگوں سوال نہ کر بیٹھے کہ تم نے ایسے بندے کو نقصان پہنچایا، ایسے بندے کو تکلیف دی جو میری حفاظت کے اندر تھا، میری امان کے اندر تھا، نماز فجر اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، اور تم اس کو تکلیف دے رہے ہو، تم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے اس کے ساتھ فراڈ کیا، تم نے اس کو تکلیف پہنچائی، کیوں میری امان کے اندر، میری حفاظت کے اندر آ کے تم گھسے تھے، کیوں اس حفاظت کو تم نے توڑا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز کا مطالبہ کر لیں، اور فرمایا فلا تغفروا ذمۃ اللہ، اللہ کے اس وعدے کو توڑو مت لوگو، خاص طور پہ خیال رکھو کہ جو بندہ نماز فجر پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کم از کم اس کو تو دھوکہ دینے سے باز آ جاؤ،
اس کو تو نقصان پہنچانے سے باز آ جاؤ، اس کو تو تکلیف پہنچانے سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ وہ اللہ کی حفاظت میں آیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، فرمایا لن یلج النار احد، ہرگز بندہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا، تم میں سے کوئی ایک بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ کون شخص؟ صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو بندہ وہ طلوع شمس سے پہلے نماز پڑھتا ہے اور اسی طرح سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھتا ہے، یعنی عصر اور فجر کی نماز وہ بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گی۔ یہ باقی نمازیں بھی فرض ہیں، لیکن دیکھیے اہمیت اندازہ لگائیے کہ فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کی آپ ضمانت دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہرگز جہنم کی آگ کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دیدار کی طرف ہمیں ترغیب دلاتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کبھی چاند کو 14ویں رات کو تم نے دیکھا ہے؟ کیا چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری، پریشانی، تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بالکل واضح ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر ایک جگہ سے جہاں سے بھی ہم دیکھیں ہمیں چاند آسمان پر واضح کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو، اللہ تعالیٰ کو دیکھو، تو یاد رکھو پھر 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو، اس میں کبھی بھی اپنے آپ کو عاجز نہ کر بیٹھنا، ایسا نہ ہو کہ تھک جاؤ، تم پر یہ غالب آ جائیں کہ تم وہ 2 چیزیں چھوڑ دو۔ اور وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم ایسا لازمی کرو کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز میں عاجز ہو کر، مغلوب ہو کر نہ رہ جانا، یعنی فجر اور عصر کی نماز پھر اس کی پابندی کرو، اس کو چھوڑو مت۔ اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو، اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اللہ کہتے ہیں اس دن کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کا دیدار کریں گے۔ اور یہ اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہر طرح کی نعمت موجود ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کانوں نے کبھی سنا نہیں، ہماری آنکھوں نے کبھی نعمتوں کے بارے میں دیکھا تک نہیں، دل میں کبھی وسوسہ خیال تک نہیں آیا، وہ نعمتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں۔ جو آپ کے اور میرے کانوں نے سن لیا وہ تھوڑا سا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہم نے سنا، اللہ نے جو تیار کیا وہ اور کچھ ہے۔ جو ہماری آنکھوں نے نعمتیں دیکھ لی، چیزیں دیکھ لی، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور دل میں خیال وسوسہ آیا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، جو میں نے دینا ہے آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل میں وسوسہ خیال نہیں آیا، وہ نعمتیں ملیں گی، سب کچھ ملا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت سے سوال کریں گے کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ سب کچھ تو نے دے دیا، تو نے ہمیں اچھا ٹھکانہ دیا، ہر نعمت تو نے عطا کر دی ہے، مقام دے دیا، عزت دے دی، عذاب سے تو نے ہمیں بچا لیا، جہنم سے بچا لیا، اب اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور وہ نعمت اہل جنت کے ہاں ساری نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ نہیں، پھر اسی شوق کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو اہل ایمان کو، جنتیوں کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروایا کریں گے تاکہ وہ رب کو دیکھیں۔ کیوں؟ اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو حاصل ہوگی، اس سے بڑی نعمت دنیا میں آخرت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو رب کا دیدار کرنا، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو پھر اپنے آپ کو مغلوب نہ ہونے دینا۔ کیوں؟ غور کیجئے گا فجر میں کیا ہوتی ہے، اب جیسے سردی کا موسم ہے، اب اس موسم کے اندر اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نرم گرم بستر کو چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر چل کر مسجد میں آنا انتہائی مشقت ہے، تکلیف ہے۔
عصر میں لوگ ظہر کے بعد سونے کے عادی ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، عصر بھی نیند کا وقت ہے، دونوں اوقات نیند کے ہیں، انسان اپنی نیند کو قربان بڑی مشکل سے کر پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے بہترین نیند کو، اپنے آرام کو، سکون کو چھوڑا، اپنے نرم ملائم بستر کو چھوڑا، تم نے گرمی سردی کی پرواہ نہیں کی، اپنی نیند کو تم نے قربانی دی ہے، تو آج آؤ میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ تمہیں یہ نیند غالب نہیں کر سکی، تمہیں نیند مغلوب نہ کر سکی، تم پر غالب نہیں آ سکی تھی، تمہیں یہ سردی تمہیں اس سردی نے کسی طرح کا بھی رکاوٹ وہ پیش نہیں کر سکی، ڈرایا دھمکایا تمہیں کہ نہیں پانی ٹھنڈا ہے جم جاؤ گے، لیکن نہیں، ہمارے پاس تو پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا، جہاں پر زیادہ ٹھنڈا ہے جا کر دیکھیے۔ منفی جہاں پر چلتا ہے وہ لوگ بھی تو نمازیں پڑھتے نہیں پڑھتے، کیا وہ بھی وضو کرتے نہیں کرتے؟ اور پھر آپ نے فرمایا تھا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہو انسان مکمل وضو کرتا ہے، اس وقت کیا ہے انسان کی کوشش ہوتی ہے ایک ایک مرتبہ دھوں، اور وہ بھی پورا نہ دھوں تو چل جائے، لیکن فرمایا کہ نہیں، وہ بندہ کیا پورا پورا وضو کرتا ہے، وہ سردی کو دیکھتا نہیں، ٹھنڈے پانی کو دیکھتا نہیں ہے، وہ کہتا نہیں رب کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا لازم ہے، ضروری ہے، میں نے کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس قربانی پر پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا اپنا دیدار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو بشارت سنائی، کیونکہ قیامت والے دن یاد رکھیے پل صراط پر گزرنے کے لیے آپ کو اور مجھے اپنے اعمال چاہیے ہوں گے، روشنی چاہیے ہوگی، اور روشنی کون چیز مہیا کرے گی؟ نماز۔ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، یہ روشنی مہیا کرے گی۔ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو بشارت سناتے ہیں جو بہت زیادہ چلتے ہیں۔ اب بہت زیادہ سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ایک دن یا 4 دن نماز پڑھی فجر کی یا عشاء کی پھر چھوڑ دی، نہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، بار بار چل کر آتے ہیں، بار بار چل کر آتے ہیں۔ فرمایا جو بہت زیادہ چل کر آتے ہیں ان کو آپ بشارت سنا دیجئے، آتے بھی کس میں؟ اندھیروں کے اندر، بالنور التام یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو مکمل نور، مکمل روشنی عطا کریں گے، ان کے آگے پل صراط میں کراس کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی اندھیرا نہیں ہوگا۔ اور پھر اہل ایمان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بھی قرآن میں ذکر کیا، منافق اس روشنی کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ وہ روشنی یعنی انسان کو ہی صرف راستہ نہیں دے رہی، دوسرے لوگوں کو بھی راستہ دے رہی ہے، روشنی ہی روشن ہے۔ فرمایا کہ وہ آئیں گے ان کے پیچھے، اور اچانک کیا ہے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب، جو اہل جہنم کے سامنے دیوار کا حصہ ہوگا فرمایا یہ جہنم ہوگا، جو اس کی اس طرف ہوگا وہ جنت ہوگی۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تھوڑا سا ہمیں بھی نور دے دو، تھوڑی سی روشنی ہمارے لیے بھی کر دو، ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ نہ کچھ فائدہ لے کر تمہارے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ اگر کسی کے پاس گاڑی میں روشنی نہ ہو، لائٹ نہ ہو، تو کیا وہ اس گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی نہیں لگاتا جس کے آگے روشنی ہو؟ کیوں؟ تاکہ کم از کم مجھے راستہ اس کے ساتھ ساتھ کلیئر نظر آتا چلا جائے، اس کے پیچھے پیچھے میں گاڑی چلاتا چلا جاؤں، کیوں؟ یہ تو روشنی میں جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ کہیں گے کچھ روشنی ہمیں بھی دے دو، ہم تمہاری روشنی سے لے کر ہم بھی شاید کہ پل صراط کراس کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا واپس جاؤ، خود جا کے تلاش کرو۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ کہتے ہیں یہ نور تلاش کرنے کا وقت ہے، یہاں پر نور اکٹھا کرنے کا وقت ہے، لیکن ہم غور کریں کیا ہم اس نور کو اکٹھا کر رہے ہیں یا نور کو اپنے ہاتھوں سے ہی ہم ختم کر رہے ہیں، ہم نہیں جمع کر رہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اگر لوگوں کو نماز فجر اور نماز عشاء کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا اجر، اس کا ثواب کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، یعنی یہ جو چیز بیان کی اس سے بڑھ کر اللہ نے دینا ہے، اگر بندوں کو پتہ لگ جائے، لوگوں کو علم ہو جائے، جان لے، پتہ لگ جائے حقیقت، فرمایا چلنے کی طاقت نہیں ہے، پاؤں میں سکت نہیں ہے، پاؤں اٹھا نہیں سکتا، زمین میں گھسٹتا ہوا کولوں کے بل وہ مسجد کی طرف آئے گا۔ جس طرح بچہ، ایک علماء یہ بھی تفسیر بیان کرتے، جس طرح بچہ آپ نے دیکھا ہے وہ گھٹنوں کے بل چل کر آتا ہے، فرمایا کہ اس طرح وہ چل چل کے مسجد کے اندر آئیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ اجر ثواب جو اللہ تعالیٰ نے فجر اور عشاء کی نماز کا رکھا ہے، کہیں یہ مجھ سے محروم نہ ہو جاؤں۔
اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اصبح نشیطاً، کیونکہ شیطان یاد رکھیے میرے اور آپ کے ہر ایک کی گدی پر 3 گرہ باندھتا ہے، 3 گرہ باندھتا ہے، اور بندہ جب اٹھتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، دعا پڑھتا ہے ایک گرہ کھل گئی، پھر اٹھتا ہے وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، بندہ کوئی 1-2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تینوں گرہ کھل جاتی ہے اور انسان بالکل چست صبح کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، خود بھی آپ تجربہ کرتے ہیں، جب اٹھتے ہیں اس وقت نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ واش روم سے ہو کر وضو کرتے ہیں تھوڑی سی نیند ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ نے اگر کوئی 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ کی نیند چلی جاتی ہے۔ کیا ہے کہ بندے کی وہ جو گرہ شیطان نے باندھی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہیں، اور اگر بندہ نہیں اٹھتا وہ تینوں کی تینوں گرہ لگی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں بال الشیطان فی اذنہ، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ آپ بتائیے بچے سے، ہم اپنے بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بچہ بھی چھوٹا ہے، وہ اگر ہمارے کان میں پیشاب کرے کیا ہم پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے بیٹا ہے میرا کر لے؟ نہیں، چاہے آپ جتنی محبت کرتے ہو، جتنا پیار لاڈ اس کے ساتھ کرتے ہو، آپ اجازت نہیں دیں گے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے کہ وہ آپ کے کانوں میں پیشاب کرے۔ لیکن روزانہ ہم شیطان کو کہیں جی آؤ پیشاب کرو خیر ہے، اور ہمیں کوئی فرق نہ پڑے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خبیث النفس، یہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ خبیث النفس ہوتا ہے۔ اب یہ واضح لفظ ہیں، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ پھر کیا ہے آگے؟ کسلان، سست کاہل رہتا ہے بندہ پورا دن سستی کے اندر، اور یہ حقیقت بھی ہے، کبھی فجر رہ جائے یا فجر سے لیٹ ہو جائے، انسان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جیسا کہ پتہ نہیں کیا ہے، سستی اترتی نہیں ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آج میں نے نماز ہی نہیں پڑھی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کے اندر جو چستی کا اللہ رب العالمین نے دینی ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ہمیں، ان احادیث کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر دنیاوی فوائد اللہ تعالیٰ نے کتنے رکھے ہیں۔ آپ فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یاد رکھیں فجر سے پہلے پڑھنے کی کوشش کیا کریں، یہ فجر سے پہلے پڑھنے کی سنتیں، فجر کے بعد کے پڑھنے کی سنت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فضیلت کے اندر بیان فرماتے ہیں، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے اس سے بہتر ہے۔ تو فجر کی نماز کی اپنی کیا اہمیت ہوگی، تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کبھی بھی آپ نے ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، وہ چاہے آپ سفر کے اندر ہو، حضر میں ہو، کبھی بھی آپ نے فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ ایام، ان ایام کو اور باقی ایام کے اندر بھی نماز فجر خصوصاً، باقی نمازیں بھی اور نماز فجر کی اس اہمیتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نماز فجر کے اندر سستی کاہلی ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں، اور جو آپ کے گھر میں سے کوئی اٹھتا ہے اس کو پابند کریں کہ جی مجھے زبردستی آپ اٹھائیں فجر کے وقت، الارم لگائیں، بار بار الارم لگائیں، 1 2 3 لگائیں، تاکہ آپ کا نفس اگر ایک پہ آپ کو روکتا ہے تو دوسرے پر اٹھیں، دوسرے پہ تیسرے پر اٹھیں، اپنے آپ کو مجبور کریں، اور رات کو نیت کر کے سوئیں کہ اللہ میں نماز فجر جماعت کے ساتھ جا کر ادا کروں گا۔ اور جو بندہ آخری حدیث پہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ پوری رات سویا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کے قیام اللیل کا اجر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے، ان برکتوں کو سمیٹنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان نماز کے بدلے میں نہ بھی عبادت، یعنی اس عبادت کے بدلے میں کوئی اجر و ثواب بھی نہ دیتے، تو اللہ تعالیٰ کا کیا یہ کم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دے رکھا ہے، یہ نعمتیں اللہ نے دی، یہ کم ہے؟ ہم ان کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی، اللہ کا کوئی بھی ہم حکم مانتے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی انسان کو بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین انسان کو وہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔